نک نے پلٹ کر سامنے کی طرف دیکھا۔ اسے تاریکی میں ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ میں ہوں انکل ہمیش۔ نک اس آواز کو فوراً پہچان گیا۔ وہ سلکی کی آواز تھی۔ میں دادا جان کی شہرت کی حفاظت کر رہی ہوں انکل، جسے آپ کسی طرح داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے سرچ لائٹ پر گولی کیوں چلائی بے وقوف؟ سلکی اب قریب آ گئی تھی۔ اس نے چست قسم کی جینز اور سیاہ رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اشاریہ 22 بور کی رائفل تھی۔ اس لیے انکل کہ آپ مجسمے کو اس کی پرانی جگہ پر نہ رکھ سکیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ کس چکر میں ہیں اور آپ نے نک ویلوٹ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ نک نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ سلکی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ سنیے مسٹر بلیک، ہیلی کاپٹر زیادہ دیر اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے نیچے بھی نہیں اتارا جا سکتا اور اسے واپس لے جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ یا تو روشنی کا انتظام کریں ورنہ اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر تم نے اسے دریا میں پھینکا تو میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا ویلوٹ، ہمیش بلیک نے کہا۔ مجھے یہ مجسمہ اس کی صحیح جگہ پر چاہیے۔ نک نے دوبارہ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا۔ ہیلو کاپٹر 1، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ سن رہا ہوں۔ کیا ہیلی کاپٹر میں روشنی پیدا کرنے والی پھلجھڑیاں موجود ہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے چند پھلجھڑیاں دیکھی تھی۔ انہیں روشن کر کے نیچے پھینک دو اور ان کی روشنی میں نیچے اترنے کی کوشش کرو۔ ہیلی کاپٹر نے مکان کا ایک اور چکر لگایا اور پھر اچانک آسمان سے پھلجھڑیاں جلنے کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ وہ تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگیں اور ہیلی کاپٹر ان کی تیز روشنی میں نیچے اترنے لگا۔ وہ پیڈسٹل کے اوپر آ کر رک گیا۔ نک اس وقفے میں ایک سیڑھی پیڈسٹل کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر مجسمے کو ٹھیک جگہ رکھنے میں مدد دینے لگا۔ اب ٹھیک ہے مسٹر بلیک؟ نک نے چلا کر پوچھا۔ ذرا سا رخ بدل دو، چیل کا چہرہ باہر کی طرف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نک نے ٹرانسمیٹر پر جمی کلاس کو مجسمہ نیچے کرنے کی ہدایت کی۔ 41 من وزنی چیل پیڈسٹل پر بیٹھ گئی۔ نک نے پھرتی سے فولادی رسی کھولی اور رسی مجسمے سے نکال کر علیحدہ کر دی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر جمی کلاس کو رسی اوپر اٹھانے کی ہدایت کی اور خود سیڑھی سے نیچے اتر آیا۔ سلکی جو اس دوران خاموش کھڑی پوری کاروائی دیکھ رہی تھی، اپنے چچا کی طرف پلٹی۔ اب آپ کے کیا ارادے ہیں انکل؟ روشنی پیدا کرنے والی پھلجھڑیاں ختم ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس مسٹر ویلوٹ کے معاوضے کی باقی رقم ادا کرنی ہے۔ ہیلی کاپٹر نے مکان کا ایک چکر لگایا اور ان میں اتر گیا۔ نک نے $100 والے نوٹ احتیاط سے گن کر جیکٹ کے اندر جیب میں رکھ لیے اور مسافے کے لیے ہمیش بلیک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت مسرت ہوئی جناب، اس نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ اب کافی رات ہو گئی ہے، جمی کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہوں، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ جمی کلاز جو اب تک بے تعلقی سے ایک طرف کھڑا تھا، اچانک آگے بڑھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ جیکٹ سے باہر نکلا تو اس میں ریوالور چمک رہا تھا۔ میں ابھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے کہا۔ رائفل اتار کر میری طرف پھینک دو ویلوٹ۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمیش بلیک نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کون ہے یہ آدمی مسٹر ویلوٹ؟ تم مجھے نہیں جانتے مسٹر، جمی کلاز نے غراتے ہوئے کہا۔ میں ایک غریب آدمی ہوں جس نے جج نارمن بلیک کے حکم پر 6 سال جیل میں گزارے ہیں، اس نے زمین پر نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ اور اب اس کی تلافی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ شخص مجھے اسی ایئرپورٹ پر ملا تھا جس کا پتہ آپ نے مجھے دیا تھا۔ یہ وہیں کام کرتا ہے، نک نے کہا۔ ہمیش بلیک نے بے خوف و خطر جمی کلاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اگر تم وہاں کام کرتے ہو تو ضرور میرے مرحوم چچا نے تمہیں وہاں ملازمت دلوائی ہوگی۔ اس ایئرپورٹ کا مالک ان کا اچھا دوست تھا، اور اگر انہوں نے تمہیں وہاں ملازمت دلوائی تھی تو اس غلطی کی تلافی ہو گئی جو ان سے ہوئی تھی۔ مکمل تلافی نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت میں جیل میں بند تھا، جج صاحب اس بڑے اور آرام دہ مکان میں آرام کرتے تھے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قسم کے جج تھے۔ پیسے والوں کو کبھی سزا نہیں ملتی تھی اور مجھ جیسے غریب 6 سال جیل میں گزارتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، سلکی زور سے چلائی۔ دادا جان ایسے نہیں تھے، انہوں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ جھوٹ ہو، لیکن میرے لیے یہ سچ ہے۔ مجھے ہوائی جہاز چرانے کے الزام میں ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے 10 سال قید با مشقت کی سزا دی۔ میں خوش قسمت تھا کہ 6 سال بعد ہی رہا ہو گیا۔
اسی صبح ان کی عدالت میں ایک حصص کاروبار کرنے والے دلال کو پیش کیا گیا تھا۔ اس نے عوام کو دھوکہ دے کر ان کے 10 لاکھ ڈالر سے زائد رقم ہضم کی تھی۔ اسے جج صاحب نے صرف 1 سال کی سزا دی۔ کیا تم جج صاحب پر رشوت لینے کا الزام لگا رہے ہو؟ نک نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، ہر دولت مند جانتا ہے کہ جج صاحب کیسے آدمی تھے۔ وہ ہمیشہ رشوت میں بڑی بڑی رقمیں لیا کرتے تھے۔ سلکی اچانک جیمی کلاس کی طرف جھپٹی۔ نک نے اسے روک دیا۔ اسے اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ضرورت پڑنے پر جیمی کلاس گولی چلانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ وہ بہت مشتعل تھی اور جیمی کلاس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے مسخ کر دینا چاہتی تھی۔ نک نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ ہمیش بلیک نے جیمی کلاس سے پوچھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں یہ خبر عام تھی کہ جج صاحب رشوت کی رقم کس جگہ جمع کر رہے ہیں۔ میں نے بارہا سوچا کہ اس رقم میں میرا حصہ بھی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجھے اس جگہ کا علم ہو جائے جہاں انہوں نے وہ رقم چھپائی تھی، لیکن کل تک مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اور آج بھی تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے؟ نک نے کہا۔ نہیں، آج ہے۔ میں نے مجسمہ چرانے میں تمہاری مدد صرف $500 کی خاطر نہیں کی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ مجسمہ شہر سے اٹھا کر واپس جج صاحب کے مکان میں رکھنا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ رقم مجسمے کے اندر پوشیدہ ہے۔ چیل کے اندر کچھ نہیں ہے، ہمیش بلیک نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اگر میں اس مجسمے کو توڑ دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، خبردار اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ جیمی کلاس نے نفرت بھری نظروں سے ہمیش بلیک کی طرف دیکھا۔ تم سب یہاں کھڑے رہو، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ اس نے جھک کر رائفل اٹھائی اور پیچھے ہٹ کر مجسمے کا نشانہ لینے لگا۔ میرے خدا، روکو اسے ویلوٹ، یہ مجسمے کو تباہ کر دے گا۔ ہمیش بلیک ایک بے بسی سے چلایا۔ تو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجسمے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ مجسمے کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے توڑ دیا تو… نک جیمی کلاس کی طرف بڑھا۔ کلاس، ٹھہر جاؤ، گولی مت چلانا، اس نے چلا کر کہا۔ کیا بات ہے، رک جاؤ، آگے مت بڑھو ویلوٹ۔ سنو کلاس، میرے پاس تقریباً $20,000 ہیں میری جیب میں۔ تم سارے پیسے لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، نک نے کہا۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا ویلوٹ، تم میری طرح ہو، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ مجھے صرف جج صاحب کے پیسے چاہیے۔ جیمی کلاس کی ذمہ داری نک پر تھی، وہی اسے لایا تھا، اس لیے وہ خود کو اس گڑبڑ کا ذمہ دار تصور کر رہا تھا۔ جیمی کلاس نے رائفل کی نال بلند کی اور چیل کے سر کا نشانہ لینے لگا، لیکن ہمیش بلیک کی چیخ نے اسے روک دیا۔ تم نے گولی چلائی تو پھر کسی کو پیسے نہیں ملیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جیمی کلاس نے کہا۔ اچانک نک کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ ان کا مطلب ہے کہ خزانہ چیل کے اندر نہیں ہے۔ جج صاحب ایڈگر آلن پو کی کہانیوں کے بڑے شیدائی تھے۔ انہوں نے غالباً اپنی رقم کو چھپانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جس کا ذکر پو کی ایک کہانی گولڈ بگ میں آیا ہے۔ کیوں، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ ہاں، ہمیش نے اعتراف کیا، اسی قسم کی بات ہے۔ خزانہ تلاش کرنے کے لیے اس مجسمے کا وجود ضروری ہے، نک نے کہا۔ اس کا علم تمہیں اس وقت ہوا جب یہ مجسمہ یہاں سے ہٹایا جا چکا تھا، اسی لیے تم نے اسے یہاں واپس لانے کے لیے $20,000 خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ تم اسے 1 روز سے زیادہ اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکو گے۔ ہمیش بلیک خاموش رہا۔ جیمی کلاس نے رائفل پھینک دی اور اپنا ریوالور نکال لیا اور اسے ہمیش بلیک کی طرف تانتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مسٹر بلیک، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس مجسمے کی مدد سے کس طرح خزانہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، سلکی زور سے چیخی۔ دادا جان کبھی رشوت نہیں لیتے تھے۔ ہمیش بلیک نے اپنی بھتیجی کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے کوٹ کی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ وہ سب ٹیرس کی طرف بڑھے تاکہ وہاں روشن بلب کی نیچے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا جا سکے۔ ہمیش بلیک نے کاغذ نک کی طرف بڑھا دیا۔ نک نے بلند آواز میں اس پر ٹائپ شدہ عبارت پڑھی، جنہیں میرے خزانے کی تلاش ہے انہیں اس جگہ کھدائی کرنا چاہیے جس جگہ چیل کے سر کا سایہ زمین پر نظر آئے۔ یہ تحریر 24 جولائی کی سپہر 2 بجے کے وقت لکھی گئی تھی۔ تحریر کے نیچے جج نارمن بلیک کے دستخط تھے۔ یہ دستخط جج صاحب کے ہیں، نک نے دریافت کیا۔ ہاں، یہ انہی کے دستخط ہیں۔ کاغذ کا یہ پرزہ مجھے چند ماہ قبل ان کے ذاتی کاغذات میں ملا تھا، لیکن اس وقت تک یہ مجسمہ یہاں سے ہٹایا جا چکا تھا۔ سلکی بھی اب اس معاملے میں دلچسپی لینے لگی تھی۔
انکل، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ چیل کے سر کا سایہ کہاں پڑتا ہے؟ نک نے مڑ کر باغ کی طرف دیکھا جو اب چاندنی کی روشنی میں کافی روشن ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اندازے لگانے کی کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہوگا۔ مجبور ہو کر انہوں نے مجسمہ چرانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے باغ میں لگے ہوئے گلاب کے پودے تازہ نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں کھدائی کے بعد لگایا گیا ہے تاکہ کسی کو زمین کھودنے کے بارے میں خواہ مخواہ شک نہ ہو۔ تمہارا اندازہ درست ہے ویلوٹ، ہمیش نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے ہفتے میں نے فیصلہ کیا کہ مجسمے کے بغیر خزانے کی تلاش ناممکن ہے، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 24 جون کی دوپہر 2 بجے چیل کے سر کا سایہ کس جگہ پڑتا ہے، نک نے کہا۔ یعنی کل، سلکی نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ کل نہیں، آج، نک نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ 12 بجے کے بعد 24 جون کی تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ سب لوگ اندر چلیں، جمی کلاز نے ریوالور ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمیں دوپہر 2 بجے تک انتظار کرنا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے کی ایک کہانی، چیل کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ سورج نکلنے کے بعد سلکی نے ناشتہ تیار کیا اور 9 بجے تک ہمیش بلیک اور جمی کلاز کے درمیان یہ طے پایا کہ جو رقم نکلے گی وہ دونوں آپس میں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ مطلع ابرآلود تھا، لیکن اتنی دھوپ ضرور تھی کہ چیل کا سایہ زمین پر صاف نظر آ سکے۔ صبح 10 بجے پولیس چیف کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے ہمیش بلیک کو اس کے مرحوم چچا کے مجسمے کی چوری کی اطلاع دی اور پوچھا کہ کیا اسے اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے، کیا اسے کسی پر چوری کا شبہ ہے۔ ہمیش بلیک کا جواب نفی میں تھا۔ پولیس کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس چوری میں ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا تھا، جمی کلاز نے کہا۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر کی تلاش کریں گے اور اسے تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ جائیں گے۔ یہاں انہیں فوراً ہیلی کاپٹر نظر آ جائے گا اور ساتھ ہی مجسمہ بھی۔ ہمیں ہیلی کاپٹر کو کہیں چھپا دینا چاہیے۔ ہمیش بلیک نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور ہیلی کاپٹر کو درختوں کے درمیان اس طرح کھڑا کر دیا گیا کہ وہ سڑک کی طرف سے کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اس کے بعد وہ سب بے چینی سے 2 بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ 1 بجے کے بعد ایک اخباری نمائندے نے ٹیلی فون کیا۔ وہ ہمیش بلیک سے مجسمے کی چوری کے بارے میں انٹرویو لینا چاہتا تھا۔ ہمیش بلیک نے سختی سے اس رپورٹر کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا، لیکن اسے احساس تھا کہ اخباری نمائندوں سے اتنی آسانی کے ساتھ جان نہیں چھوٹتی۔ انکل، اب 2 بجنے والے ہیں، سلکی نے کہا۔ ہاں، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک طرف پولیس، دوسری طرف اخباری نمائندے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جمی کلاز نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہمیں کدالیں اٹھا کر فوراً کھدائی شروع کر دینی چاہیے، اس نے کہا۔ انہوں نے باغ میں اس جگہ کھدائی کی جہاں سپہر 2 بجے چیل کے سر کا سایہ پڑ رہا تھا، لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے دائیں طرف کھدائی کی، بائیں طرف کھدائی کی۔ معلوم ہوتا ہے تم پہلے ہی خزانہ نکال چکے ہو۔ جمی کلاز نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا ہوتا تو یہ مجسمہ چرانے کے لیے میری خدمات حاصل نہ کرتے، نک نے کہا۔ میں کہتی ہوں کسی خزانے کا وجود ہی نہیں ہے۔ دادا جان نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی، سلکی نے پھر اصرار کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے گڑھے اور زیادہ گہرے نہیں کھودے، جمی کلاز نے کہا اور پھر ایک گڑھے میں اتر گیا۔ میں خزانہ تلاش کر کے رہوں گا، چاہے مجھے کتنی ہی کھدائی کرنی پڑے۔ اس وقت نک نے ایک کدال کا دستہ جمی کلاز کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ شام کے وقت نک ویلوٹ ہیلی کاپٹر میں پرواز کر رہا تھا۔ جمی کلاز رسیوں سے بندھا ہوا ایک طرف پڑا تھا اور سلکی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اب تم کلاز کا کیا کرو گے؟ سلکی نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، میں اسے رہا کر دوں گا۔ اب ہمیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا ہے کہ کاغذ کا وہ پرزہ بڑے میاں کا آخری مذاق تھا اور باغ میں کسی خزانے کا وجود نہیں ہے۔ ہم اسے پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتے، ورنہ مجسمے کی چوری کی پوری کہانی سامنے آ جائے گی۔ کیا تمہیں دادا جان کے رشوت لینے کا یقین آ گیا تھا نک؟ نک نے جواب دینے سے پہلے سلکی کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اب تم کیا کرو گے؟ واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، ابھی مجھے ایک کام اور نمٹانا ہے۔ تم ایئرپورٹ پر میرا انتظار کرنا، ہم رات کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ کون سا کام؟ میں نے کرائے پر گاڑی حاصل کی تھی جو اب تک تمہارے دادا جان کے مکان پر کھڑی ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ میں ٹیکسی کے ذریعے یہاں آ جاؤں گا، تم میرا انتظار کرو گی نا؟ ہاں۔ نک ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ پر اتارنے لگا۔
نک جب واپس جج صاحب کے مکان پر پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ ہمیش بلیک باغ میں موجود تھا۔ وہ کھدے ہوئے گڑھوں کو بھر رہا تھا۔ اس کے قریب بجلی کی لالٹین رکھی تھی۔ کچھ ملا؟ نک نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اور نہ اس کی امید ہے۔ جمی کلاس کا کیا ہوا؟ میں نے اسے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ اب وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور سلکی؟ وہ بھی اب واپس نہیں آئے گی۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ خزانے کے لیے، نک نے جواب دیا۔ یہاں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہاں خزانہ موجود ہے۔ جج صاحب جیسے لوگ ہمیشہ کسی خزانے کے مالک ہوتے ہیں۔ ہم دراصل اسے غلط جگہ پر تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے رکے میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی رہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے اپنے رکے میں 24 جولائی اور سپہر 2 بجے کا وقت لکھا ہے۔ اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سپہر 2 بجے سورج کی روشنی میں چیل کے سر کا سایہ جس جگہ پڑے گا اسی جگہ خزانہ دفن ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے رکے میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ وہ تاریخ اور وقت انہوں نے رکا لکھنے کے سلسلے میں لکھی ہے کہ وہ رکا 24 جولائی سپہر 2 بجے لکھا گیا۔ بہرحال ہم نے دیکھ لیا کہ سورج کی وجہ سے چیل کے سر کا سایہ جہاں پڑا تھا وہاں خزانہ نہیں ہے۔ اب سوال آتا ہے رات 2 بجے کا۔ اس وقت چاند کی روشنی ہوتی ہے، لیکن ہر سال چاند کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس امکان کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جسے ہم سب نے نظر انداز کر دیا تھا، اس سرچ لائٹ کی روشنی جسے سلکی نے گولی چلا کر ناکارہ کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سرچ لائٹ جج صاحب نے اپنی زندگی میں لگوائی تھی اور اس کی جگہ تبدیل نہیں کی گئی۔ ہاں، ہمیش نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اگر سرچ لائٹ میں نیا بلب لگا دیا جائے تو اس کی روشنی سورج کی نسبت نیچے پڑے گی اور چیل کا سایہ لمبا ہو جائے گا، جو میرے خیال میں باغ کی 4 دیواری تک پہنچے گا، درختوں کے قریب۔ انہیں خزانہ تلاش کرنے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا، جو ایک سوٹ کیس پر مشتمل تھا، اور سوٹ کیس اوپر تک کرنسی نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ نوٹوں کی تمام گڈیوں کو واٹر پروف تھیلے میں بھر کر سوٹ کیس میں رکھا گیا تھا۔ ہمیش جلدی جلدی گڈیوں کو گننے لگا۔ وہ اپنے کام میں اتنا محو ہوا کہ وہ اندر داخل ہونے والی پولیس کی گاڑی کی آواز نہیں سن سکا، جس کا احساس ہوتے ہی نک ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ پولیس گاڑی کے مڑتے ہی اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی ہمیش بلیک پر پڑی۔ وہ چونک کر پلٹا اور چندیائی ہوئی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ پولیس مجسمہ تلاش کرنے آئی تھی، انہیں خزانہ بھی نظر آ گیا۔ نک کو جب یقین ہو گیا کہ آنے والی گاڑی پولیس کی ہی ہے تو وہ بڑی خاموشی اور پھرتی سے باغ کی 4 دیواری پھاند کر فرار ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ وہ سوٹ کیس میں سے نوٹوں کی 2-4 گڈیاں ہی اٹھا لیتا۔ اسے احساس تھا کہ ہمیش بلیک اب بری طرح پھنس گیا ہے، اسے پولیس سے جان چھڑانی دشوار ہو جائے گی۔ ایک تو مسروقہ مجسمے کی وہاں موجودگی، دوسرے کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس۔ نک کو خزانے میں سے حصہ نہ ملنے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ $20,000 اس کی جیب میں موجود تھے اور سلکی ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نک نے فیصلہ کیا کہ وہ جاتے ہی سلکی کو خزانے کی بازیافت اور پولیس کی آمد کی اطلاع نہیں دے گا۔ یہ دونوں خبریں وہ اسے صبح بھی سنا سکتا ہے۔